آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا؟ مجھے سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے۔ میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے۔ اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا، پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جاتے ہیں نا، لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں، بل تمہارا باپ دے گا، پھر یہ بتا دوں میں، یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ۔ جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ کراچی میں، اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ۔ تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی یہ ہسپتالوں میں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے۔ ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں، جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں، لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے، سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں، تو کیوں یار ایسا؟ پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم ٹھیک ہے نا، ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے۔ آغا خان میں علاج کروائیں، جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں، وہ نواز شریف صاحب کروائیں، لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں، اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی؟ میں چھوٹی موٹی بیماری ہے، ٹیسٹ ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں، لیب اچھی ہونی چاہیے، اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں، اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے۔ لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے، یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل، سر پہ چوٹ لگی، شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے، فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں، MRI کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دماغ کا MRI، سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا۔ اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ، اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ، پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا۔ وہ مجھے لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہم جا رہے ہیں، وہی والی FX پہ نا، وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی، تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شاید آغا خان کی۔ میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000۔ اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے، آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو۔ میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار، یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے، اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں، پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے، تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے، مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ، میں تو گیا تھا، اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی، مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ۔ تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے، 10 روپے کی پرچی بنی ہے، وہی رپورٹ آئی ہے اس کی، بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے، سول ہاسپٹل سے کرا لو، لیاقت نشر سے کرا لو، آغا خان سے کرا لو، اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور فٹ فاٹ ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے۔ آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی، ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے، جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے، پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا، آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا، کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے مجھے بھروسا، میں نے کہا بھائی، تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا، میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی
حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے سے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی, اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں, تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے, خوشی ہے یا نہیں ہے. پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے, خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے, خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا, سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے. ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب, غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو
سکون مل رہا ہو، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ہو، ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا، شاید لاہور کے ہوں گے، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا بولا. تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا، کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا، شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق، تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے، ان کے الفاظ دیکھو. کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، فرش کمپلیٹ کریں گے، گھر جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، دہاڑی ملے گی، گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، منجی پہ بیٹھیں گے، بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا، اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں، دہاڑی آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے، کام ملا ہوا ہے یار، کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے، ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے، مزدوری مل گئی، یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے، بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف، کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا. یہ سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے، وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے، اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی. اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا، پھر وہ رکشے والا ہے نہیں، وہ ہے کوئی اور، وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے، وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے گھر چھینتے ہیں، نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے. اللہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل، ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے، خوشیوں کے سارے اسباب، 1000 گز کا بنگلہ، واش روم ایسا، غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، بل کی کوئی ٹینشن نہیں، اتنا پیسہ، روڈیں صاف، سڑکیں صاف، کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے، یعنی شادی کو، بیوی کو، تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں، اتنا کچھ، کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو نے مجھے ناراض کیا نا، تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ، پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا، میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے
اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا. اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا, کیا نا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں, اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو, تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لگ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے. اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو
پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر، تو مسلمان علماء، مسلم اسکالرز آخرت کی باتیں کرتے کرتے لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیتے ہیں. اگر ہم ہر وقت جنت جہنم ہی کی بات کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یعنی مسلم اگر اسی میں لگے رہیں گے، آخرت میں جنت جہنم، دعا، تہجد، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، یہی ہوتا ہے نا، تو مسلمان تو پھر ترقی میں دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے. آپ غیر مسلموں کے پاس جاؤ، جیپنیز کے پاس جاؤ، کتنی ترقی کی انہوں نے. تو کبھی جاپانیوں کو سنا اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے؟ بولیں کیا ہو گیا؟ تو کتنی ترقی کر لی. چنگ پونگ بول بول کے اتنا آگے نکل گئے. صحیح طرح سے بات کرتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے، تمیز سے بات کرتے جیپنیز تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے، وہ چنگ پونگ کر کر کے کہاں پہنچ گئے. چائنا میں کبھی آپ نے سنا اللہ رسول کی بات ہوتی ہو؟ بولو، کہیں بھی نہیں. چاں چوں چوں چیں کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. لیکن کبھی اللہ رسول کی بات نہیں، کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں، کبھی داڑھی کی بات کی چائنا والوں نے، کبھی کہا کہ نظر کی حفاظت کرو ہیں، کبھی کہا کہ باپ کے سامنے اف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے، کبھی سنا؟ مذہب نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ بیان پچھلے ہفتے میں لے کے چلا تھا، ابھی مجھے یاد آیا. تو اس پہ میں نے کافی لمبی بات کی تھی، تو کچھ اور مثالوں سے میں اس کو تھوڑا سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں. امریکہ میں آپ نے کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں سنی ہوگی. جنت جہنم، 27ویں رات، شب برات، بلکہ مردوں کو نہ غسل دیتے ہیں نہ کفن دیتے ہیں. وہ بھائی ایک موت ہے، مر گیا تو بس ٹھیک ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو اتنا پروٹوکول غسل بسل دے کے بس چھوڑ نکالو. یہ تو شکر ہے چائنا جیسی ترقی نہیں کی امریکہ نے، ورنہ چائنیز تو کہتے ہیں پروٹین سے بھرا ہوا انسان ہے، کھا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جب قبر میں جائے گا تو کیڑے کھائیں گے نا، تو کیڑوں سے بہتر نہیں انسان کے کام آ جائے. جب مر گیا تو اب کیا کرنا ہے اس کو پروٹوکول دے کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کھانے میں تو توہین ہے، تو تمیز سے کھاؤ، پھر توہین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، شہد لگا کے کھاؤ اس کے اوپر. ابھی کہہ نہیں رہے چائنا والے، لیکن اندر اندر یہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے. تو ان صحافی نے تو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا تھا اپنی بات کو جتنی ڈیٹیل میں صحافی کی بات کو بیان کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا لوگ جنت جہنم کی باتوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے، انہوں نے آخرت اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں. ابے پہلے اس دنیا کو تو ٹھیک کرو. گورا اس دنیا کو فوکس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی. اور مسلمان فوکس کر رہا ہے مولویوں کی باتوں میں آ کے آخرت کو، جس کی وجہ سے اس دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا. اس پر میں نے ظاہر ہے وہ پچھلے بیان سے لنک کرنا پڑے گا نا آگے چلانے کے لیے، تو وہ خلاصہ پچھلے بیان کا بیان کروں گا تو آگے سمجھ میں آئے گا نا. تو اس پہ میں نے ایک دلیل دی تھی کہ اگر اسلام یا جنت جہنم کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہوتے، تو جب اسلام دنیا میں آیا تھا اور اسلام دنیا میں غالب ہوا تھا، تو اس وقت پھر اتنی ترقی مسلمانوں نے کیوں کی؟ اس وقت تو یہ غیر مسلم سارے ہمارے محتاج تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہوتی کہ وہ آپ کو آخرت میں لگا کے دنیا سے غافل کر رہا ہے، آپ کو جنت جہنم میں ڈال کے دنیا سے بالکل ایسے بنا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر تو بغداد میں جو یونیورسٹی اور کوفہ میں لوگ دنیا سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور مختلف موضوعات پر 400 ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں، مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور انگریز یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ پیدا ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے، اور مسلمان دنیا کی سپر پاور نہ بنتے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ 200-250 سال پیچھے جاؤ تو دنیا میں سپر پاور کون تھا؟ مسلم تھے. اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی ریاست، کیسی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے، بحری بیڑے تیار کیے. تو یہ تو ہم سے ہی لیا گیا ہے سب کچھ. تو جب ہم مذہب پہ تھے، آپ بتاؤ کہ مذہب پہ پہلے زیادہ تھے یا اب ہیں؟ بولو نا. پہلے جتنا آپ ماضی میں جاؤ گے آپ کو مسلمانوں میں مذہب زیادہ نظر آئے گا.
معذرت کے ساتھ آپ کو شاید 150-200 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ملے جو داڑھی کاٹتا ہو، شاید. واقعات نقل ہوتے ہیں تاریخ میں کہ ایک بچے نے ایک انگریز کو دیکھا، رو پڑا. کیوں رویا بھائی؟ کہہ رہے بغیر داڑھی والا آدمی پہلی دفعہ دیکھا اس نے. ایسے واقعات ہیں. نمازی تقریباً 100% تھے. نماز چھوڑنا تو بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کفر سمجھا جاتا تھا. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے. تو مذہب کے تو پہلے بہت زیادہ، زنا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. نکاح جلدی ہوا کرتا تھا، نسلیں خوب بڑھا کرتی تھیں. یہ 2 بچوں والا فلسفہ یہ تو اب آیا، پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. 13 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی، بچوں کی فوج تیار ہوتی تھی. 90 سال 99 سال میں جا کے ان کی نانیاں دادیاں پر نانیاں پر دادیاں بن کے موت ہوتی تھی. حج پیدل ہوا کرتا تھا، لوگ جاتے تھے حج میں پیدل اور بحری جہازوں سے، اور بہت ٹف ٹائم تھا. مذہب پہ بہت زیادہ تھے لیکن سپر پاور تھے دنیا پہ انہوں نے. تو اگر مذہب کی وجہ سے آپ ترقی سے پیچھے رہتے تو جب مذہبی تھے تو اس وقت تو بالکل بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے کیا بس صرف دھماکے کیے ہوں گے مسلمانوں نے؟ ایسا ہی ہو گیا ہوگا؟ یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو گڑبڑ کیا ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ جس کی وجہ سے مسلمان تنزل کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم میں الجھے رہتے ہیں تو دنیا کی فکر ہی انہوں نے چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ 2 وجوہات ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت جہنم میں الجھ ہی نہیں رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا؟ یہ جنت جہنم میں موٹیویشن تو انسان کو جنت سے ملتی ہے. جتنی موٹیویشن جنت سے ملتی ہے اتنی تو گورا اپنی ورک شاپ میں نہیں کروا سکتا، یہ موٹیویشن پیدا نہیں کر سکتا. بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے نظریات صاف بولو بھائی نہیں ہیں. یہ بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے. آپ دیکھ لینا موسمی مذہب چلتا ہے ہمارے یہاں. اسلام پر عمل ہمیں کرنا ہے 1 محرم سے 30 ذی الحجہ تک، 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں اسلام چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ موسمی. محرم میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو، سفر میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا، ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو. رسومات ہیں جن پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ بولو نا اسلام. ہم نے بڑے بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں گے نا، قرآن جو سادہ تعلیمات ہیں قرآن کی، دیکھو تعلیمات کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بھی چیز میں جب آپ ایک سیدھی سادی بات سے ہٹ کے پیچیدگی کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کو پیچیدگیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا، ڈالتا چلا جائے گا. سادہ چیزوں کو چھوڑ کر کس میں گھسا جا رہا ہے؟ پیچیدگیوں میں. میں اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں. آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کو بخار ہے. آپ کو بخار ہے، آپ کا حل سیدھا سیدھا 2 گولی پیناڈول میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک موسمی بخار آیا، نزلہ زکام کھانسی ہوا، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا یار نارمل سب کو ہو رہا ہے، اس کو بھی کیا ہے وہی لے بھائی 2 گولی کھا اور سو جا. لیکن آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ کیا تھے؟ آپ کو تحقیق کا بہت شوق تھا. آپ کو شوق کس کا تھا؟ آپ نے کہا نہیں جی میں پہلے رپورٹ، ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ میرا، مجھے ہے کیا. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تو اکیلا تھوڑی ہے محلے میں، یہ بخار پھیلا ہوا ہے، جب بھی سردی شروع ہوتی ہے کھانسی نزلے زکام یہ قومی نشان ہے ہمارا، یہ تو چلتا ہے. یہ تجھے بھی ہو گیا؟ علامات ڈاکٹر نے پوچھ لی کہ بھائی بہت سردی تو نہیں لگ رہی، ایک دم جیسے ملیریا والا علامات تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی نہیں، آنکھیں واںکھیں چیک کر لی، تھوڑا سا نبض چیک کر لی، تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا گلا بھی دیکھ لیا، ہاں فٹ فاٹ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نارمل جیسے سب کو ہوتا ہے. آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ نے کہا نہیں، سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے، ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا، یہ ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے، اس میں ہے کیا؟ پیناڈول میں ہے کیا؟ یہ 2 اچھا پہلے اس کا فارمولا چاہیے مجھے، اس میں یہ ہے. پھر ایک ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہیں.
اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی, ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے پوری پریزنٹیشن تیار کر کے پیناڈول پہ ایسی ریسرچ کے ہٹو بچوں ہو گیا, اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی. اب ان سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ دیکھ کے آپ باولے ہوتے جا رہے ہیں کہ یار پیناڈول کا تو ایک فار ایگزامپل ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اب آپ نے پھر گوگل پہ گئے کہ وہ تمام دوائیں جن سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے, تو پیٹ کی خرابی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ چلے گئے جی گوگل پہ پیٹ خراب کے نقصانات. تو بھی پیٹ تو ام الامراض ہے, معدہ خراب ہونے سے ہی تو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا قبلہ حکیم صاحب کی ریسرچ ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس سے یہ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ نے 6 کتابیں لکھنی پیناڈول کے, اور اس کے فائدوں پر آپ نے 8 کتابیں. آپ نے کہا جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی میں 2 گولی نہیں کھاؤں گا. پھر اب اس پہ تحقیق کی یہ 1 کے بجائے 2 کیوں؟ اگر میں 1.5 کھا لوں یا 1.25 کھا لوں, ہوتے ہوتے آپ پیناڈول کے بہت بڑے فنٹر بن گئے. کیا بن گئے آپ سے بڑا پیناڈول کے بارے میں کوئی فنٹر پاکستان میں کم از کم اب کوئی ہے نہیں. اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, تو وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو, کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو, تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کوئی انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی, سمجھ رہے ہو نا. باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو
رزق کو تقسیم کر دیا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں، اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں، اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا، کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو یہ ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا. سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر. تو آپ مدین گئے ہیں، تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے، تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ، تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ، کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر، تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں، تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی، 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے، 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے، اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے، تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا، یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا، سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے، جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے، وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا، 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا، تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو، فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے، بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ زرداری آئے، زرداری کہے میرے پاس آئی فون، میرے پاس تو نہیں ہے، لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا، یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اتنی پاور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا، جو سوچ کا غریب ہوگا، وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے، 5 سال صدر کیا بن گیا، اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے
یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے ہیں کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہو نا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو. تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں,